ہیلو السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کی کلاس 6 کی اردو کی کلاس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آمد رسول یہ چیپٹر ہمارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری اردو کی کلاسز دی ہیں اور یہ چیپٹر بھی تقریباً اب ہمارا ختم ہونے والا ہے، جس میں پیغمبر وسلم کی تعریف کی گئی تھی۔ اگر آپ لوگوں نے جو پچھلے اسائنمنٹس دیے تھے اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو میں نے کہا تھا ویڈیو دیکھ لیں، اور پھر بھی آپ کو سمجھ نہ آئے بیٹا تو آپ اسکول آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس کے سوال جواب میں پہلے بھی کیے ہوئے ہیں، یہ بھی ہیں۔ شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں؟ نثر میں تحریر کیجیے۔ اچھا، اب نثر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو دیکھیں نظم ہے جو شاعری ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک نثر جیسے جیسے ہمارے نارمل چیپٹرز ہوتے ہیں جو لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہماری نثر کہلاتی ہے، اور جو شعر و شاعری میں لکھا ہوا نظم کی صورت میں وہ ہماری نظم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں نارمل اس میں لکھنا ہے اپنے سوالوں میں۔ تو انہوں نے پوچھا شاعر نے وقت وسلم سے محبت کا اظہار کس طرح کر رہے ہیں؟ نثر میں تحریر کیجیے۔ شاعر نے جواب میں لکھا ہے، شاعر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے برائی کو ختم کیا کہ اپنے عمل سے ہمیں اچھائی اور برائی میں تمیز سکھائی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ شاعر نے کس طرح بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا کیا۔ انہوں نے یہ کہا محبت کا اظہار انہوں نے اس طرح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے ہماری دنیا کا جو ہے وہ بہت برا حال تھا، ہم سب گمراہی میں مبتلا تھے، ٹھیک ہے نا، اور جاہلیت میں مبتلا تھے، لیکن جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے تو ان کو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ وہ ہمیں گمراہیوں سے نکالے، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، انہوں نے تمام برائیوں کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے، اور اپنے عمل سے ہمیں اچھائی اور برائی میں تمیز سکھائی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہمارے سامنے ہمیشہ سے دو راستے تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سا راستہ ہمارے لیے صحیح ہے اور غلط۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے کہ ہاں یہ راستہ ہمارے لیے ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہاں اچھائی ہے اور یہاں بہتری ہے اور یہاں برائی ہے، اور یہاں ہمارے لیے غلط راستہ ہے ہمارا۔ وہ لوگ جو اندھیروں میں تھے ان کو اپنی سیرت اور اخلاق سے اجالوں کی طرف روشنی دکھائی، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اندھیروں میں مبتلا تھے، جاہلیت میں مبتلا تھے، جن کو یہی نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارے دین کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، ہمارے اللہ پاک کے بارے میں بتایا، نمازوں کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے نا، فرض نمازوں کے بارے میں بتایا، رمضان کے روزوں کے بارے میں بتایا، قرآن شریف کے بارے میں بتایا، اور بہت سی تعلیمات جو ہے وہ ان تک پہنچائی، اور ان کو جو ہے وہ اپنے اخلاق سے، یعنی کہ اگر ان کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ اپنا وہ مقصد بہت خلوصی سے نبھایا۔ اگر ہمیں فار ایگزامپل کوئی رسپانسبلٹی کوئی دیتا ہے لائک کہ آپ نے اس بچے کو جو ہے وہ سدھارنا ہے، یا وہ ہم ایک دن کوشش کریں گے، 2 دن کوشش کریں گے، پھر ہم بولیں گے کہ نہیں یہ تو بچہ سدھر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ہمارا یہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس قابل نہیں ہے یا یہ یا وہ۔ بٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دیکھا جائے تو وہ ایک ہمارے لیے ایک استاد کی طرح تھے کہ انہوں نے اتنے ہمیں اچھائی کے سبق پڑھائے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں جو ہے وہ گمراہیوں سے نکالا۔ تو ان کو جو ان کا کام سونپا گیا تھا، ٹھیک ہے، یا جس ذمہ داری کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تھا، انہوں نے وہ ذمہ داری بخوبی نبھائی، اور انہوں نے جو کوئی لڑائی جھگڑا یا مار پیٹ کر کے ہم لوگوں کو نہیں بدلا، بلکہ اپنے اخلاق، اپنی سیرت، اپنی اچھائی سے جو ہے وہ ہم سب کو کیا کیا، بدل دیا، اور ہم سب کو اپنی طرف مائل کیا، اسلام کی طرف لے کر آئے۔ اس لیے سب انسان ان کو محبوب خدا کہتے ہیں اور ان کے نام سے سب صلی اللہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو محبوب خدا کہتے ہیں کہ خدا کے محبوب تھے، انہوں نے یہ سب اللہ کے لیے کیا کیونکہ اللہ نے ان کو ذمہ داری سونپی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے یہ بہت معنی رکھتا تھا کہ میں کوئی کچھ اللہ کے جو ہے یہ امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں ان کو جو صحیح راستہ ہے، ٹھیک ہے، اور جس
کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، میں ان کو اس کی طرف لے کے آؤں، ٹھیک ہے، کیونکہ جتنے لوگوں کو میں مسلمان کروں گا اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا مگر کہ ہمارا ہی فائدہ تھا کہ ہم مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بنا اپنے کسی غرض سے، بنا کسی فائدے سے جو ہے وہ خود کو نقصان پہنچاتے ہوئے، خود کو اذیت یا تکلیفیں پہنچاتے ہوئے ہم سب تک جو ہے وہ اتنے سارے جو ہے وہ اپنی تعلیمات اور اپنے پیغام پہنچائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہنے کو کہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج بھی جب ان کا نام لیتے ہیں تو ان کے نام کو چومتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی ان کا نام کہا جاتا ہے تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور جو ہے وہ ہم ان کو جو ہے وہ اللہ کے بعد ہم انہی کو مانتے ہیں۔ اچھا جی، خلاصہ نعت کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ خلاصہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ لائک پوری نعت میں جو جو چیزیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو آپ پوری نعت میں جو جو چیزیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے ان کو کیا کرنا ہے کہ ایک پیراگراف کی صورت میں یا ایک شارٹ فارم کر کے آپ کو اس کو بتانا ہے کہ ہاں آپ پورا تو ایک نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے نا، تو پوری وہی چیز لکھ دیں گے تو وہ تو وہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اپنے لفظوں میں بتانا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کیا پڑھا اور اس میں کن کن باتوں کے بارے میں کن کن باتوں کے بارے میں بتائے گئے، ٹھیک ہے۔ تو نعت کا خلاصہ یہ: نعت میں شاعر نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یوں بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ اس نعت میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ کیا تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی یہ، ٹھیک ہے نا، مطلب اس چیپٹر میں آمد رسول میں، کہ یہ آمد رسول کیا ہے، یہ نعت ہے، ٹھیک ہے۔ اور نعت میں کیا کی گئی ہوتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا، اور جس وجہ سے وہ اس دنیا میں آئے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانے آئے تھے، کہ اللہ پاک خود ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہمیں نہیں کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو ان کے پیغامات تھے وہ ہم تک کون پہنچاتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں تک ہمارا اللہ کا پیغام پہنچایا اور دنیا سے برائی کو ختم کیا، اندھیروں کو دور کر کے انسانیت کو اجالوں سے ہمکنار کیا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جتنی بھی جو ہے وہ پیارے نبی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کا، انہوں نے بہت بخوبی ہم تک وہ تمام پیغام پہنچائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دنیا سے برائی کو ختم کیا، جس حد تک دیکھیں برائی تو دنیا میں ابھی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس حد تک ان سے اس وقت ہو سکا انہوں نے اس برائی کو ختم کیا، ٹھیک ہے نا۔ صحیح اور غلط میں ہمیں فرق بتایا۔ اب یہ تو ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس فرق میں سے جو ہے وہ، یہ ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کون سے راستے کو جو ہے وہ اپنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے آنے سے پہلے لوگ آپس میں لڑتے تھے، مرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ نانا پیٹنا، جہالت، یہ سب جو ہے وہ عروج پہ پہنچی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ لوگوں کو بتایا کہ سب سے پہلے ایک مسلمان ہونے سے پہلے بھی ہمیں ایک انسانیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ میں انسانیت نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس مذہب سے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ مسلمان ہو وہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ میں ایک انسانیت ہونی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے یا ہمارے مذہب کا نہیں ہے تو ہم اس کو اذیت پہنچائیں، تکلیف دیں یا اس کو جو ہے وہ ناجائز اس کے ساتھ کرے، نہیں۔ اگر آپ میں سب سے پہلے انسانیت ہونی چاہیے، اگر آپ میں انسانیت ہے تو آپ کا دین خود بخود اس انسانیت میں نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو بتایا کہ انسانیت کیا ہے، کہ کس طرح ہمیں آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، ہمیں کس طرح ایک دوسرے کا خیال اور احساس کرنا چاہیے، اور لوگوں کو اس اندھیری دنیا سے لے کے ایک اجالوں میں ایک نئی دنیا میں لے کے، اور اپنے عمل سے دین اور سیاست میں تعلق بتایا، اور انہوں نے اپنے عمل سے یعنی کہ ایک جو ہے وہ انہوں نے خود اگزامپل بن کے ہمیں دکھایا، نمونہ بن کے دکھایا کہ کس طرح جو ہے وہ دین اور سیاست کا، دنیا اور دین کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ آپ کو کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صرف دنیا کو ہی دیکھیں، دین نہ دیکھیں، اور نہ کبھی یہ کہا گیا کہ آپ صرف دین کو دیکھیں، دنیا کو نہ دیکھیں۔ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں تو اسی لیے پیدا کیا ہے نا، تاکہ ہم دنیا میں رہ سکیں، اپنی زندگی کو گزار سکیں دنیا داری کے لحاظ سے۔ تو آپ کو دنیا داری بھی کرنی ہے، لیکن آپ کو اپنے اسلام کے اور اپنے جو مذہب ہے اس مذہب کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس مذہب کو دیکھتے ہوئے آپ کو دنیا داری اس میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور اصل مالک اور خالق اللہ کی ذات ہے، اور انسان صرف اللہ کی ہی امانت ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو وہ لوگ بت پرستی کرتے تھے پہلے زمانے میں، سب سے زیادہ جو جاہلیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ بت پرستی کرتے تھے،
کہ وہ کہتے تھے کہ خود خدا بنا کے کہتے تھے کہ ہمارا خدا، جبکہ وہ ہم سب جانتے کہ ہمارا خدا ایک ہی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے کافر ہو، چاہے کوئی بھی ذات کا ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی مذہب کا ہے، سب کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ اب اللہ نے کس کو کہاں پیدا کیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مذہبی گھرانوں میں اور جو ہے وہ ایک مذہبی دین اور مذہبی جو ہے وہ مذہب ہمیں فراہم کیا، اسلام، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر کسی چیز پہ قادر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی جن پہ کوئی فرق نہ پڑا، اور اب تک لوگ جو ہے وہ بت پرستی کر رہے ہیں۔ اللہ اور انسان صرف اللہ کی ہی امانت ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب اللہ کی امانت ہے۔ ہم دنیا میں بھیجے گئے اس وعدے پہ، اس شرط پہ کہ ایک نہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے واپس ضرور بلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم ہمیشہ صرف اور صرف اس دنیا کی تیاری کرتے ہیں، جبکہ ہماری اصل دنیا تو مرنے کے بعد کی، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ دین اور نیکی اور بدی دونوں ہیں، دین میں نیکی اور بدی دونوں ہیں، اور یہ سب باتیں ہم تک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھیں، جب آپ دین کے راستے پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے ہمیشہ دو راستے کھڑے ہوتے ہیں، ایک اچھا راستہ اور ایک برا راستہ، ٹھیک ہے۔ ایک آپ جیسے فار ایگزامپل آپ نماز پڑھنے آپ جا رہے ہیں، تو ایک آپ کا دل بول رہا ہے فجر کی نماز پڑھے کہ نہیں یار سو جاؤ، نیند آ رہی، دوسرا بولتا ہے نہیں یار، نہیں کیا کہتے ہیں، جب میری آنکھ کھل گئی تو میں نماز پڑھ لوں، مطلب اللہ کے سامنے مجھے رجوع ہونا ہے۔ تو آپ کے سامنے دونوں راستے، جو آپ کی نیند والا راستہ ہوگا، جو برا راستہ ہوگا، وہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے برے راستے کو چن کے اپنے اچھے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ سیدھا راستہ اور اچھا راستہ چننا چاہیے، بے شک وہ اس وقت ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن آگے جا کے اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ اچھا جی، درج ذیل مصروں کو نثر میں لکھیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہاں پہ انہوں نے مصرے گیون ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو مصرے ہے، یعنی کہ نظم کے مصرے دیے ہیں، کہ ایک لائن آپ کو اس کو نثر میں یعنی کہ اس کو کھول کے بتانا ہے کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر برائی کو، نمبر 1 ہے، ہر برائی کو دیس نکالا، جس میں اس میں لکھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اس دنیا سے برائی کو ختم کر دیا، یعنی کہ دیس نکالا جس نے، یعنی کہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہو گیا، جو تعلیمات ہم سب کو پہنچائے، اس تعلیمات کو سننے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، ٹھیک جو ہے وہ ہم نے برائیوں کو پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اپنی اچھائیاں اور اپنی جو ہے وہ نیکیاں ہم تک پہنچائی، اور برائی کو ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے جو ہے وہ دیس نکالا، مطلب کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کو ہم نے جو ہے وہ اپنے ملک سے ملک سے نکال دیا یا رزدار کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ ہے۔ کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، ٹھیک ہے۔ مشرق و مغرب دو جہاں ہے جہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیکی اور اپنی اچھائی سے اجالا کر دیا، روشنی کر دی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہر طرف جہاں روشنی کا مطلب کیا ہے بیٹا، آپ دیکھو روشنی کتنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، ایک بلب کی روشنی کہاں تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح 2 بلب ہو، 3 بلب ہو، تو انہوں نے اتنی روشنی پھیلا دی تھی کہ جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ صرف اور صرف اچھائی اور نیکی کی روشنی نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، وہ لوگ جو گمراہیوں میں مبتلا تھے، ہمارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ذریعے ان کو رہنمائی کی، ان کی رہنمائی کی اور سیدھے راستے پر لایا ان کو، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ہے وہ بھٹکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، جو سیدھے راستے پہ نہیں چلتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، انسانیت کا قتل کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھٹکتے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لایا، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ ہم اپنے غلط راستے کو چھوڑ کر اور اپنے سیدھے راستے پر چل سکتے ہیں۔ اچھا، سانپ کے لہاکے، بیٹا سانپ کے لہاکے کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا جو ہے وہ اردو قواعد ہے، ٹھیک ہے۔ سانپ کے لہاکے کسی لفظ کے بعد کوئی حرف یا علامت لگا کر نیا لفظ بنا لیتے ہیں، اس حرف یا علامت کو لہاکہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسا لفظ، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ بعد میں لگا دیں اور اس سے پہلے کوئی اور لفظ لگا دیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کا کیا ہوگا؟ لہاکے۔ لہاکے اور سانپ کے میں دیکھیں یہ ورڈز ہوتے ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ورڈز ہوتے ہیں ان میں مزید ہم ایک ایک ورڈ یا 2 ورڈ اور لگا کے اپنا نیا ورڈ بنا لیتے ہیں، لیکن جو وہ نیا ورڈ ہونا چاہیے وہ بھی ایک معنی والا ہونا چاہیے، جس کے کوئی معنی ہونے چاہیے، نہیں آپ اپنی طرف سے لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو لہاکے اور سانپ کے میں کیا فرق ہے؟ صرف فرق یہ ہے
کہ साबके में जो आपको वर्ड, लाहके में जो आपको वर्ड दिया हुआ होता है वो बाद में लगता है, और साबके में जो वर्ड दिया हुआ होता है वो पहले लगता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है बाज, सही है। अब आपको बाज से 2-3 लफ्ज और बनाने, लेकिन ये याद रखिएगा कि बाज जो है वो कहाँ लगेगा, बाज लगेगा आपका वर्ड के पीछे। ठीक है, अब जैसे उन्होंने लिखा हवा बाज पतंग बाज, ठीक है ना, तो ये दोनों क्या है आपके लफ्ज, मायने भी हैं इनके, ठीक है, और आपने इसमें अपना क्या किया, वर्ड बाद में लगाया। ठीक है, बाद में लगा के बास पहले नहीं आएगा, पहले वो वर्ड आएगा जो आपको लगाना है और बाद में बास बास आएगा। ठीक है, ये हो गया ला के। अब साबके में आपने क्या करना है, साबके में आपने करना है ये बेटा वही चीज है कि इसमें भी जो है वो आपको नया वर्ड बना के, जो वर्ड आपको दिया हुआ उसके अंदर नया वर्ड जोड़ के एक नई मीनिंग बनानी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या फर्क है कि लाके में जो है वो आप बाद में लगाते हैं वर्ड, और साबके में आप पहले लगाते हैं। ठीक है, यानी कि अब इन्होंने मिसाल के तौर पे दिया हुआ है बा, तो आपने क्या लिखा, बा असर बाखबर। ठीक है, बासर और बाखबर, यानी कि बा से और भी बहुत सारे होते हैं, बाबा, ठीक है ना, बावजूद या बावजूद, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी 2 या 3 इसमें से लिखने हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपके लाख के साहब के। अभी आपके घर का काम है साहब के और लाख के की अलामत लगाकर 3-3 अल्फाज बनाइए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के हम है, तो साहब के में हम क्या करते हैं, मैंने बताया था साबके में हम करते हैं कि वर्ड पहले लगाते हैं। ठीक है, तो हम दर्द, हम नवा, अ, हम झोल, हम झोली, ठीक है ना। लाहके में क्या है, जैसे जो है वो कार है, ठीक है ना। अब लाहके में मैंने क्या बताया था आपको कि लाहके में हम क्या करते हैं, पहले लगाते हैं, ठीक है, बाद में लगाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कुछ भी आप इससे नवाज हो गया, ज्यादा हो गया, तो खौफ ज्यादा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपने ये वर्ड्स बनाने हैं, 3-3 वर्ड्स लिखने हैं, ये आपका काम है। ठीक है, अगर ना समझ आए तो यूट्यूब पे क्लास 6 की जो रिकॉर्डिंग होंगी उसमें 29 जुलाई आज की डेट से ये जो है वो आपकी वीडियो अपलोड होगी बेटा, आप इसको देख लीजिएगा, और फिर भी ना समझ आए तो आप आके स्कूल में मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक आप नेक्स्ट क्लास होगी आपने बहुत साफ सुथरा काम करना है। ठीक है, साफ सुथरा अच्छा अच्छा काम करना है और अपना ख्याल रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।